السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 11ویں پارے سے متعلق اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گزشتہ پارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلے اور آپ نے مدینہ میں موجود تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم سب تیاری پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں بہت سارے مسلمان شریک ہوئے۔ چونکہ یہ جنگ مشقت سے عبارت تھی، اس میں بڑی تنگی تھی، بھوک پیاس، گرمی کی شدت، لمبا سفر، تو منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے باوجود کہ وہ جا سکتے تھے، ان کے پاس طاقت موجود تھی، وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ تو یہاں پر جنگ سے واپسی پر اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اپنی مجبوریاں روئیں گے اور اپنے عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور بہت سنگین مسائل تھے ہمارے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں نہ جا سکے، اور آئندہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس پہنچے تو ویسے ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی مجبوریاں بتاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر پر حکم لگایا اور ان کا عذر ان سے قبول کیا۔ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان کہ جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، وہ بھی اپنے تساہل کی وجہ سے اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے منافقین کی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کوئی عذر نہیں پیش کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی اپنی مجبوری نہیں بتائی، بلکہ اپنے گناہ کا اور اپنی نافرمانی کا، اپنے تساہل کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نہیں جا سکے، ہمیں ندامت ہے، اپنی ندامت کا اظہار کیا، اور اس ندامت کے اظہار پر ان کے ساتھ 50 دن سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نوازا، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی توبہ ان سے قبول کی۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے، وہ منافقین کی ایک مسجد بنانے سے متعلق ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تبوک سے تو منافقین یہ پلان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم ایک مسجد بنائیں گے جس میں ہم مل کر ہم مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے خلاف آپس میں پلاننگ کریں گے۔ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر اس صورت میں فرمایا اور اس پارے میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی، ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد اس لیے بنائی کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، کفر کو فروغ دینے کے لیے، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس نیت سے انہوں نے یہ مسجد بنائی، اور اس کے بعد انہوں نے افتتاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کر لیتے، مگر اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی اور ان کو روک دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم ان کی مسجد میں جا کے کبھی نماز نہیں پڑھو اور کبھی بھی وہاں پر کھڑے نہ رہو۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کیونکہ یہ منافقین کی مسجد یہ اسلام کے خلاف انہوں نے بنائی ہے، یہ مسلمان کو گزند اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر ہے، پہلے دن سے تقوی کو بنیاد بنا کر جس مسجد کی تاسیس کی گئی ہے، وہ زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ وہاں جا کے نمازیں ادا کریں۔ اس سے مراد مسجد قباء بھی ہے، اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک مسجد نبوی بھی ہے۔ تو یہ دو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھیں، ان کو آپ امامت کروائیں،
یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے جہاں پر منافقین کی مذمت کی، آگے جو اہل قبا تھے، قبا کی مسجد کو آباد کرنے والے اور رکھنے والے، ان کی تعریف کی ہے کہ اللہ عز و جل ان سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ فیہ رجال یریدون ان یتطہروا، جو اس اہل قبا کے مسجد کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے ایک نیا مضمون جس میں مؤمنین کی تعریف کی گئی ہے، ان کے کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ عز و جل نے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے ایک سودے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ عز و جل نے مؤمنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، بان لهم الجنہ، بدلے اس کے کہ ان کو جنت دیں گے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ تو جنت کے بدلے اللہ عز و جل نے ہم سے ہمارا مال اور ہماری جانیں خریدی ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں جان دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ مال اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا عطیہ اپنے رستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے بعد اس کا عوض، اس کا بدلہ ہمیں جنت کا وعدہ ہم سے کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا فاستبشروا فی بیعکم الذی بایعتم، جو تم نے اللہ عز و جل کے ساتھ اگر یہ سودا کر لیا ہے تو تم خوش ہو جاؤ، یہ خوشی کا مقام ہے تمہارے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اللہ عز و جل سے یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے جس کے بدلے اللہ عز و جل جنت کا وعدہ کرتا ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں ہم جتنی محنت کر لیں، جتنی توانائیاں صرف کر لیں، زندگی لگا لیں، پورے اخلاص کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اپنے سارے سکلز، اپنا سارا ٹائم لگا لیں کسی کے لیے، کوئی خوش نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ آپ ساری زندگی بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی شکایتیں برقرار رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ جس آرگنائزیشن کے لیے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ وہاں پر وقت لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ میں کوئی ویلیو ایڈ کروں، میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں اور اس کو اکنالجمنٹ کیا جائے، لیکن ایک عرصے بعد، کچھ سالوں بعد آپ سے معذرت کر لی جاتی ہے اور آپ کے کام کی کوئی قدر نہیں ہے وہاں پر۔ تو دنیا میں تو ہمارے 8-10 گھنٹوں کا بدلہ یا اخلاص کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن وہ اللہ جو ہمیں ہمارے اخلاص کی وجہ سے، گرچہ ہم کمزور ہیں، گرچہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ہم سے ہمارا وقت لینا چاہتا ہے اور اس کی قیمت دینا چاہتا ہے جنت کے بدلے، وہ ہم سے ہمارا مال چاہتا ہے اور اس کی قیمت ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ڈیڈیکیشن وہاں ہونی چاہیے، اپنی صلاحیت اخلاص کے ساتھ وہاں لگائیں جہاں پر اس کی قدر ہے، اور وہ یقیناً اللہ عز و جل کے پاس اس کی قدر ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ جو جن لوگوں سے اللہ عز و جل نے سودا کیا ہے کہ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ان کی مزید کچھ اللہ عز و جل نے خوبیاں بیان کی، مزید 9 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ العابدون، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان رکھنے والے جو یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ عز و جل تعریف کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برائی سے روکنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان کی پابندی کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے۔ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ عز و جل جن سے سودا کر چکا ہے جنت کا، اور یہ ان کی صفات ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات بدرجہ اتم پیدا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مؤمنین کی ان صفات کی فہرست کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا شروع کرتے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو 3 باتوں کی تاکید کی ہے، لیکن ان تین باتوں کی تاکید سے پہلے ایک اور مضمون جو کہ بہت اہم ہے اس کو بھی ہم جان لیں کہ جن لوگوں نے جنگ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ اللہ عز و جل نے مؤخر کر دیا تھا اور بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کا ذکر ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ کہ جن کا معاملہ اللہ عز و جل نے مؤخر کر دیا تھا، روک دیا تھا،
ٹھیک ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اپنی کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں تنگ آ چکی تھی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس تنگی سے اللہ ہی نکالے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ کوئی تعامل نہیں کرتا تھا، یہ ان کی اس تساہل پسندی اور سستی کی سزا ان کو اللہ عز و جل نے دی۔ یہاں تک کہ جب وہ 50 دنوں تک ان کی یہ سوشل بائیکاٹ جاری رہا اور وہ نادم تھے، پشیمان تھے، اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر چکے تھے، وہ رویا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ عز و جل نے 50 دنوں کے بعد ان کی معافی قبول فرمائی۔ وہ جو اعتراف کر چکے تھے، سچ بول چکے تھے، کوئی عذر پیش نہیں کیا، ان لوگوں کو دنیا میں تھوڑی سی سزا تو ملی، ان کا سوشل بائیکاٹ تو کیا گیا، لیکن بالآخر پھر ان کو ایسی توبہ، ان کی توبہ کا اعلان وحی میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اور ایسی توبہ اور ایسی ان کی فضیلت۔ یہ 3 لوگ تھے جن میں ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع اور کعب بن مالک، یہ 3 صحابی تھے، اور اللہ نے ان کی توبہ ایسے قبول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، اس سے بہتر دن اور اس سے مبارک دن تم نے نہیں پایا، یہ تمہارے لیے سب سے خوبصورت دن ہے کہ اللہ نے تمہاری معافی قبول کی۔ اس کے بعد وہ مضمون کہ جس میں اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم ظاہری اور باطنی، خلوت میں اور جلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کا تقوی در حقیقت اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تنہائی کیسی ہے۔ اگر تنہائی اللہ سے خوف والی ہے، تنہائی گناہ سے بچنے والی ہے، ٹھیک ہے، تنہائی میں بھی توحید کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا خیال ہے، تو یہ تقوی ہے۔ تو تقوی خفیہ اور ظاہری تقوی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیشہ یہ نہ ہو کہ منافقین کا ساتھ دیا جائے، بلکہ حکم دیا کہ منافقین کو یا اللہ کے دشمنوں کو ان کے ساتھ اپنی دوستیاں مت لگاؤ، ان کی صحبت اختیار مت کرو، بلکہ کن کی صحبت اختیار کرو؟ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں دین کے بارے میں، تو آہستہ آہستہ وہ خصلتیں چپ کر، کسک کسک کر ہمارے رویوں کا حصہ بن جاتی ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے دوست جیسا ہوتا ہے، جیسے جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس سانچے میں ڈلتا چلا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری تلقین یہ فرمائی کہ تم تنگی میں ہو یا تم خوشحالی میں ہو، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے اور اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا ہے۔ گرچہ یہ پوری صورت، چونکہ ہم اس صورت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، گرچہ یہ پوری صورت اس میں منافقین کو رسوا کیا گیا ہے، ان کی بدعملی کو، ان کی خباثت، ان کی منافقت، اس کی پوری نقاب کشائی کی گئی ہے، لیکن آگے ان کا آخری ان کے حوالے سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی قرآن مجید کی، ایک تو ڈرتے تھے کہ کوئی صورت ہمارے خلاف ہی نازل نہ ہو جائے، دوسرے وہ آپس میں مذاق اڑاتے تھے اس قرآن کا، صورتوں کا، کہ جو صورت کل رات نازل ہوئی، بتاؤ تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا اس صورت نے، صرف استہزاء کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے، بتاؤ تم میں سے کسی کا ایمان بڑھ گیا ہوگا ضرور، ہنستے تھے، ٹھٹے مارتے تھے قرآن کے حوالے سے۔ اس لیے جیسے جیسے صورتیں نازل ہوتی رہی، ان کی خباثت میں، ان کے نفاق میں، ان کی بدعملی میں، ان کے عمل و کردار کی گندگی میں اضافہ ہوتا رہا، اور ان کی اس مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت چھین لی تھی، اور اللہ عز و جل نے ان کو کفر پر ہی موت دی تھی۔ اس کے بعد اس صورت کی جو سب سے آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق، ایک محبت کا، شفقت کا، الفت کا، رحمت کا رشتہ، اس کو اللہ عز و جل نے واضح کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو رسول تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہارے پاس جو رسول آیا ہے من انفسکم حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے،
نفع پہنچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سے تکلیف اور مشقت کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میری امتی کو کوئی کانٹا چبھے، کوئی چونٹی کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء مع کل صلاۃ۔ مسواک سے اتنی محبت، لیکن اپنی امت کے اوپر مسواک کے استعمال کو اس لیے فرض نہیں کیا کہ کہیں یہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور ایک الفت کا ایک رشتہ، ایک تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے پشتوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، مگر تم اپنا دامن چھڑا کر نار جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔ میں تمہیں پکڑتا ہوں، تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، تم بچتے ہی نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حریص تھے، رحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعوف تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی اپنی امت کے لیے۔ تو یہ اسی کے ساتھ سورۃ التوبہ، جس کی ابتدا مشرکین کے ساتھ اعلان برات اور منافقین کی رسوائی کے ساتھ، لیکن اس کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت اور محبت جو اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اپنی امت کے ساتھ، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور آخری جو اس پارے کے اندر سورہ یونس کی اگر ہم بات کریں، سورہ یونس جو ہے وہ اللہ عز و جل نے اس صورت کو نازل کیا۔ یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ عز و جل نے دعوت دی ہے، نصیحت کی ہے، اور جو مشرکین کی طرف سے شبہات اور اعتراضات تھے ان کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا ایک مضمون جو کہ اس پارے کا آخری مضمون ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے دنیا کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ بارش جب نازل ہوتی ہے زمین پہ پڑتی ہے تو اس کے بعد زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل نے بارش اور زمین کی جو یہ پیداوار ہے، یہ مثال صرف کھیتی کی مثال اللہ عز و جل نے صرف دنیا کے عارضی پن اور ناپائیداری کی طرف اشارہ کرنے اور یہ مثال سمجھائی ہے ہمیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے اور بیج سے کومپل پھوٹتی ہے اور وہ پودا بنتا ہے اور وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کھیتی پنپتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، انسان کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اس کو موت آتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا، یہ جو ایک کھیتی ہے، یہ لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والے مناظر ہوتے ہیں، سرسبز و شادابی انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے زمین بنجر ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو یہ زمین بالکل ویران ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس 11ویں پارے کے چند اہم مضامین تھے جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس صورت سے ہمیں اس پارے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی چیز تو ہمیں اس پارے سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں پر اچھا گمان کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں اچھا گمان ایک دوسرے کے اوپر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں، یہ بہانے بنائیں گے۔ آپ نے تب بھی ان کے ظاہر پر حکم لگایا ہے، جو ان کو ظاہری نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوریدا نہیں، ان سے قسمیں نہیں اٹھوائیں، اور ان کی ٹومے نہیں لگے، تجسس نہیں کیا ان کے خلاف، بلکہ انہوں نے جو قسمیں کھا کے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کیوں جو ہے وہ کرید میں لگے ہوتے ہیں، ٹو میں لگے ہوتے ہیں، تجسس کر رہے ہوتے ہیں، بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اصل میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی منفی وجہ ہوگی۔ ایسا نہیں سوچنا، یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ہمیشہ جو ہے اللہ عز و جل کے سودے کو یاد رکھیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے، ہمارے لیے جنتیں اللہ تعالیٰ تیار کر چکا ہے، بس ہمیں صرف ڈیڈیکیشن، اللہ تعالیٰ کو ہماری ڈیڈیکیشن چاہیے، ہمارا اخلاص چاہیے، ہم کس طریقے سے اللہ عز و جل کے دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں، اپنی مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچیں۔ بظاہر جھوٹ شاید نجات کا ذریعہ نظر آئے، جیسے منافقین کو نظر آیا، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور ہمیشہ سچ اختیار کریں، اور سچے لوگوں کو اختیار کریں، ان کی صحبت کو لازم پکڑ لیں۔ سچ ہو سکتا ہے لگے کہ یہ انسان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، وقتی طور پر شاید سچ کڑوا ہو، سچ کا نقصان ہو، لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ایونچولی جو ٹروتھ ہے، جو سچ ہے، سچائی ہے، اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ اور آخری بات کہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، تو اس سے پہلے کہ موت آئے ہم موت کی تیاری کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 11ویں پارے کو اختتام کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔